یہ واقعہ دادی جان نے کئی سال پہلے سنایا تھا۔ یہ کہانی دادی جان کی زبانی ہی ملاحظہ فرمائے۔ میرے شوہر کاروبار سے منسلک تھے۔ کاروبار میں اللہ نے برکت دی تو ہمارے گھر بھی پیسے کی ریل پیل تھی۔ پیسہ آ جائے تو رہن سہن کا معیار بھی بدل جاتا ہے۔ ہمارا معیار بھی قلعہ گجر سنگھ سے بلند ہو کر گلبرگ پہنچ گیا۔ اس زمانے میں گلبرگ ابھی زیادہ آباد نہیں ہوا تھا، مگر کئی کوٹھیاں خالی تھیں۔ گلبرگ میں آ کر میری مصروفیات مزید بڑھ گئیں۔ رشتہ داروں کا آنا جانا اور قیام کرنا ہمارے گھر پر ہی ہوتا تھا۔ پھر میرے بچے ابھی چھوٹے تھے، اور چھوٹے بچوں کی کتنی مصروفیات ہوتی ہیں یہ تو سب جانتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر محلے میں میرا ابھی تک کہیں آنا جانا نہ ہو سکا تھا۔ یہ گلبرگ میں شفٹ ہونے کے کوئی 2-3 ماہ بعد کی بات ہے۔ اس دن میرے چھوٹے بیٹے کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ شام سے ہی بخار کی شدت سے بے چین تھا۔ میں اس کے ننھے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی۔ ڈاکٹر کے کلینک کا مجھے پتہ نہیں تھا، ورنہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، اور میرے شوہر ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ میرے پاس یہی راستہ تھا جس سے بخار کی شدت کم ہو سکتی تھی۔ بالآخر گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد جا کر اس کا بخار کم ہوا تو اسے کچھ سکون ہوا اور وہ سو گیا۔ اسی دوران میرے شوہر بھی آ گئے۔ اب رات بھی زیادہ ہو چکی تھی اور بیٹا بھی سکون میں تھا، اس لیے یہی ارادہ کیا کہ اسے صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ میرے شوہر تھکے ہوئے تھے، اس لیے وہ بھی جلد سو گئے۔ بیٹے کی وجہ سے میں بھی تھک گئی تھی، اس لیے مجھے بھی نیند آ گئی۔ تقریباً 2 بجے کے قریب کا وقت ہوگا جب بیٹے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کا ماتھا چھو کر دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے میں شوہر کی نیند خراب ہونے کی ڈر کی وجہ سے صحن میں آ گئی، اور صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر میں اسے سلانے کی کوشش کرنے لگی تو وہ جلد ہی سو گیا۔ میں اٹھ کر اندر جانے لگی تو اچانک چھن چھن کی آواز نے میرے قدم پکڑ لیے۔ میں تجسس سے اندر جاتے جاتے رک گئی۔ ہمارے صحن کی دیوار کے ساتھ ہی دوسرے گھر کا صحن لگتا تھا، اور صحن میں دائیں بائیں دونوں طرف سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ ہمارے گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، لہٰذا ان کا صحن بھی نظر آ رہا تھا۔ چھن چھن کی آواز کے ساتھ کوٹھے پر سے ہلکی ہلکی روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف سے آتی سیڑھیوں پر گھونگھٹ میں منہ چھپائے لڑکیاں اترنے لگیں۔ انہوں نے ہاتھوں میں تھالیاں پکڑ رکھی تھیں، اور ہر تھالی میں 3 دیے جل رہے تھے۔ یہ روشنی انہی دیوں سے آ رہی تھی۔ میں ان لڑکیوں کی شکلیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر گھونگھٹ میں ہونے کی وجہ سے میں ان کی خوبصورتی جانچنے سے محروم رہی۔ بیٹے کو سینے سے لگائے میں انہیں پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید ساتھ والے گھر میں کوئی شادی ہو، اور ویسے بھی شادی بیاہ کے ماحول میں تو راہ چلتی عورتیں اور لڑکیاں بھی بہت دلچسپی لیتی ہیں، اور یہ تو میرے پڑوس میں شادی ہو رہی تھی۔ 15-20 کی تعداد میں وہ لڑکیاں نیچے اتر گئیں۔ پھر ان کے صحن سے گانے بجانے کی آوازیں آنے لگیں، مگر میرے لیے دیکھنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا تھا۔ بیٹے کو سینے سے لگائے میں کمرے میں آ کر پھر سو گئی۔ صبح تک بیٹے کا بخار بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اپنے شوہر کو رات بیٹے کے رونے اور اپنے صحن میں آنے کے بارے میں بتایا۔ پڑوس کے گھر شادی کا ذکر بھی بڑے اشتیاق بھرے انداز میں کیا، تو وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگے۔ کیا ہوا، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ تم کون سے گھر کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے تصدیق کرنے والے انداز سے پوچھا۔ وہ جو ہمارے صحن کے ساتھ لگتا ہے۔ میں نے کچھ حیرانی اور کچھ پریشانی سے بتایا۔ وہ گھر تو خالی ہے، بلکہ انہوں نے کچھ ناسمجھی کے عالم میں کہا، بلکہ وہ تو شاید کئی سالوں سے غیر آباد ہے۔ میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اپنے بدترین خدشات کو زبان دینے سے گھبرا رہی تھی۔ ہاں شاید، اور میں نے سنا بھی ہے کہ وہ مکان آصف زدہ ہے، مگر میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، اس لیے اس گھر میں آنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جگہ جلد از جلد چھوڑ دینی چاہیے۔ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، میں نے ان سے کہا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، مگر مجھے آج تک سمجھ میں نہ آ سکی کہ گھونگھٹ میں کون سی مخلوق تھی۔